صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ جو قبیلہ قریش کے لوگوں کے ساتھ اپنا معاہدہ کرنا چاہے وہ ان کے فریق بن جائیں، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے حلیف اور ساتھی بن سکتے ہیں۔ اب اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا کہ اگر قبیلہ بنی بکر پر حملہ ہوگا تو وہ قریش پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والوں کے ساتھ، مدینہ شریف والوں کے ساتھ قبیلہ جو تھا وہ بنی خزاعہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، مگر قریش کے لوگوں نے جو بنی بکر کے ساتھ تھے انہوں نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا، 23 لوگ ان کے مار دیے، اور کعبے کے اندر بھی انہوں نے قتل سے جو ہے وہ دریغ نہیں کیا۔ تو اب بنی خزاعہ کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد لے کر آئے کہ حضور ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پر حملہ ہوا تو مسلمان ہماری مدد کریں گے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف والوں کو یہ 3 آپشن دیے کہ پہلے یا تو بنی خزاعہ کے جو لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کا خون بہا ادا کر دیا جائے، یا نمبر 2 قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں کیونکہ ان لوگوں نے یہ حملہ کیا تھا، یا تیسرا یہ کہ آپ علل اعلان اناؤنس کر دیں کہ اب صلح حدیبیہ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی طرف سے پہل نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں نے آپشن دیا۔ اچھا، جب یہ یہاں کا نمائندہ مکہ شریف پہنچا اور جا کر یہ تینوں باتیں رکھی گئیں تو ان مغروروں نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ جاؤ اعلان کر دو ہم نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ ختم کر دیا ہے۔ یہ پیغام لے کر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد تھے وہ تو واپس آ گئے، مگر اب مکے والوں کو گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ یہ جیسے ہی پیغام جائے گا تو اب ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور اب مسلمان وہ کمزور نہیں رہے، اب بڑی طاقت کے ساتھ حملہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم مکے شریف کی جو حکمرانی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے۔ تو اب بڑی چالاکی کے ساتھ کوشش کی گئی کہ ابو سفیان کو بھیجا جائے اور کسی طرح صلح حدیبیہ کی پھر تجدید ہو جائے اور یہ معاہدہ جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے۔ تو ابو سفیان جو ہیں وہ مدینے پہنچتے ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں، یاد رہے اب حالانکہ وہ صاحبزادی ام المومنین بن چکی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سفیان ان کا والد ہے، وہ اپنی بیٹی کے پہلے گھر گئے، بستر پر بیٹھنا چاہا، بیٹی نے بیٹھنے نہ دیا۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں تمہارا والد ہوں، لیکن اس نے بیٹی نے جو ام المومنین ہیں کہتی ہیں تم نجس ہو، تم مشرک ہو، تم نبی پاک کے اس پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنے باپ کو بھی گویا گھر سے نکال دیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان کیسا تھا، اور آج مجھے اور آپ کو یہ پکار کر ایمان کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تعظیم و توقیر ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا یا ان کے فرامین یا ان کی شان میں معاذ اللہ کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا پھر ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے سارے رشتے، ہماری ساری زندگی کی جو نعمتیں ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان ہیں۔ تو بہرحال ابو سفیان نے اس زمانے میں چالاکی سے کچھ کوشش تو کی کہ کسی طرح یہ لڑائی ٹل جائے، کسی طرح یہ معاملہ ٹل جائے، مگر اب مسلمانوں نے ارادہ کر لیا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ، اور یاد رہے ایک روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 12,000 کا لشکر تھا۔ ناظرین یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، سن 2 ہجری میں جب بدر کا مارکہ ہوتا ہے 313 مسلمان ہیں، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے۔ اب یہ صرف 5 سال کا فرق ہے۔ ودن 5 years 313 سے مسلمانوں کی تعداد 10 سے 12,000 کے لشکر تک پہنچ چکی ہے، اور یقیناً مرد گئے تھے تو کتنی خواتین بھی مدینہ منورہ میں موجود ہوں گی۔ تو سبحان اللہ، اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں 10 رمضان سن 8 ہجری کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے ایک روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ایک عجب، جس کو آپ کہیں جاہو جلال تھا، ایک عجب سما تھا، ایک عجب روب تھا۔ بہرحال یہ لشکر اب روانہ ہوتا ہے۔ نبی پاک جب روانہ ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، میرے آقا روزے سے تھے، مگر مقام قدید پر جب نبی پاک پہنچے تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے اپنی سواری پر بیٹھ کر پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ یاد رہے آپ پر اور آپ کے اصحاب نے سفر میں اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ موقوف کر دیا، اور پھر یہ ہمیں بھی یوں سمجھیے کہ اجازت مل گئی کہ سفر کے اندر جو ہے وہ روزہ موقوف کیا جا سکتا ہے، مگر یاد رہے سفر کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک کے قریب پہنچے تو مر الزہران یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہنچ کر لشکر اسلام نے جب پڑاؤ ڈالا تو
کمال کی اسٹریٹجی اپنائی گئی، کمال کی حکمت عملی اپنائی گئی کہ 10,000 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ سب اپنا چولہا الگ جلائیں گے۔ 10,000 چولہے جلائے گئے ظاہر کھانے پینے کے معاملات کے لیے۔ اب مکے والوں کو جب یہ معلوم کرنا تھا کہ لشکر کہاں تک پہنچا ہے تو کچھ جاسوس بھیجے گئے کہ جا کر معلوم کیا جائے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھا، اور یہ 3 افراد تھے۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مر الزہران کے اس ایریا میں آئے تو حیران ہو گئے کہ اتنی لمبی میلوں تک آگ لگائی گئی ہے۔ ان کے دلوں پر ایک روب طاری ہو گیا۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس کے ذریعے پیغام دینا تھا کہ اب وہ کمزور مسلمان نہیں آ رہے، اب وہ تھوڑی تعداد میں مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں۔ دلوں پر خوف اور روب تو طاری ہو چکا تھا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا تھے، وہ ابو سفیان اور باقی 2 افراد کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ حضور میں نے ان کو امان دے دی ہے اور یہ اسلام بھی قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان جو ہے پہلے اسلام کے کس قدر بڑے دشمن رہے، ناظرین وہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، مگر اب ابو سفیان جو ہے، حالانکہ یاد رہے ابو سفیان وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے میں سخت ایذائیں دی، مدینے پر بار بار حملہ کیا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی بارہا سازشیں کی، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کی تمام تر کوششیں کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ اب ایسا دشمن نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو سفیان کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کیوں اے ابو سفیان کہ اب بھی تمہیں یقین نہ آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کیوں نہیں، اور خدا ہوتا تو آج ہماری مدد کو آتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان کہتے ہیں ہاں، اس میں تو ابھی بھی مجھ کو کچھ شبہ ہے، یعنی اس وقت بھی آپ کا جو یقین تھا وہ متزلزل تھا، مگر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور بالآخر وہ سچے مسلمان ہو گئے۔ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ بھی کی، غزوہ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ تو اب یاد رہے ناظرین، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو پہلے ستایا تھا، تکلیف دی تھی، مگر جب بعد میں وہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی ہم نازیبہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ اب ان کو صحابہ کا درجہ مل چکا ہے۔ تو بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لشکر بہت ہی زبردست، جس کو کہیں جاہ و جلال کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر دیکھ کر ابو سفیان حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ اے عباس، تمہارا جو بھتیجا ہے وہ تو بادشاہ ہو گیا ہے۔ حضرت عباس نے تاریخی جواب دیا تھا کہ یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ بہرحال اب نبی پاک جب مکے میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی ذرا غور کیجئے ناظرین، وہ سارے لوگ سامنے تھے جنہوں نے بہت ستایا تھا، بہت تنگ کیا تھا، صحابہ کرام کو مارا تھا، نبی پاک کی راہ میں گویا کانٹے بچھائے تھے، پتھر برسائے تھے، دل توڑا تھا، مگر سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، وہ ایمان افروز اعلان کر دیا گیا، وہ امن پسندانہ اعلان کیا گیا کہ آج کے دن جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے، جو شخص اپنے دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی کہ حضور ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، کوئی اعلان ایسا بھی کر دیں اس کی بھی فیس سیونگ ہو جائے، وہ بھی جناب اپنے معاشرے اپنے قبیلے میں کچھ منہ دکھانے جیسا ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان اب مکے میں داخل ہوتا ہے اور چلا چلا کر لوگوں کو کہنے لگے کہ جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اے مکے کے لوگوں، ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر سے نہیں لڑ سکیں گے۔ لوگوں نے بڑے تانے دیے، خود ان کی زوجہ نے ان کو بڑے تانے دیے کہ تم ایسی بزدلی کی باتیں کرتے ہو، مگر حضرت ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو جلدی میرے گھر میں آ جاؤ، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ تو اب اہل قریش کہنے لگے ابو سفیان تمہارے گھر میں کتنے لوگ داخل ہو سکیں گے؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے یہ بھی اعلان کیا ہے جو کعبے میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو ہتھیار رکھ دے اس کے لیے بھی امان ہے۔ کچھ کعبے میں چلے گئے، کچھ نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر ہتھیار رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوتے ہیں، ایک عجب منظر ہے ناظرین، اتنے بڑے لشکر کے ہوتے ہوئے، اور آج یقینی فتح نظر آ رہی ہے مکہ شریف جہاں ان ظالموں کا ڈیرا تھا جنہوں نے تکلیف کے ساتھ واپس لوٹایا تھا، مگر اب مکے میں جب داخلہ ہے تو عاجزی کے پیکر ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سر عاجزی میں جھکا ہوا ہے، سورہ فتح کی تلاوت ہے اور سبحان اللہ سر پر سیاہ امامہ نبی پاک نے باندھا ہوا ہے۔
بہرحال اب نبی پاک مکے میں داخل ہوئے، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، کچھ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گئے، گویا بغیر کسی بڑی لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہو کر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے، حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ ہیں، کعبہ کلید بردار جو ہیں عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ذرا غور کیجئے کیسا منظر ہوگا جہاں طواف نہیں کرنے دیتے تھے۔ حدیبیہ کے موقع پر 2 سال پہلے احرام باندھ کے مسلمان آئے تھے، صحابہ کرام اور نبی پاک کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا تھا، اب طواف ہو رہا تھا، اب حجر اسود کو بوسہ بھی دیا گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حیرت انگیز مثال کیا ہے انقلاب زمانہ کی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا لقب بت شکن ہے، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی، کعبے کے اندر 360 بت تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خلیل کا حقیقی جانشین ہونے کا حق کیسے ادا کیا کہ یادگار خلیل یعنی کعبہ مشرفہ کو ان بتوں سے پاک کیا، ان کی گندی آلائشوں سے پاک کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہو گئے، ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے گرانے لگے، ایک ایک کر کے بت گراتے گئے اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے گئے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی، سبحان اللہ۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبے کے اندر تھے، پیارے آقا نے حکم دیا کہ سب نکالے جائیں، چنانچہ وہ سب باہر نکالے گئے۔ یاد رہے انہی بتوں میں ان ظالموں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بھی مجسمے بنائے ہوئے تھے، بہرحال وہ بھی باہر نکالے گئے۔ تمام بتوں سے جب کعبہ پاک ہو گیا، میرے آقا کعبے کے اندر تشریف لے گئے، اور حضرت اسامہ بن زید بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، حضرت عثمان بن طلحہ بھی تھے، کعبہ مشرفہ کے اندر گئے۔ کعبہ مشرفہ کے تمام گوشوں پر نبی پاک نے تکبیر پڑھی، 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی، اور اس کے بعد باہر تشریف لائے، اور کعبہ شریف سے باہر آ کر آپ نے جو کعبے کی چابی تھی عثمان بن طلحہ کو دی اور فرمایا، لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا۔ افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں مشرکین کا اور کفار کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اسی شہنشاہی خطبے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے، اقوام عالم سے خطبہ ارشاد فرمایا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف میں لکھا ہے۔ ایک ایسا لائے عمل عطا فرمایا، زندگی گزارنے کا ایک ایسا سلیقہ عطا فرمایا جو آج بھی بیان کریں تو ایسا لگتا ہے یہ آج کے دور کے لیے ہے۔ ذرا اس خطبے کی چند میں جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنا ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ تھا، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہزاروں کے مجمع پر نظر ڈالی۔ ناظرین ذرا اس منظر کو ذہن میں لانے کی کوشش کیجیے کہ اب فاتح کی حیثیت سے ہیں، وہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے ظلم و جفا کی وہ آندھیاں چلائیں کہ آج بھی سنیں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھنے والے لوگ بھی وہاں تھے۔ حضرت خباب کی پیٹھ کو کوئلوں سے جلانے والے بھی وہ لوگ وہاں تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جو نبی پاک پر بار بار پتھروں کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خون خوار بھی تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ پیارے آقا کے دندان مبارک کو شہید کرنے والے اور پیارے آقا کے چہرے کو لہو لہان کرنے والے بھی وہ لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسا برس
بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ ذرا غور کیجئے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے بھی تھے اور پاپ کے پتلے بھی تھے، جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا۔ ذرا غور تو کیجئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے، ان کی ناک، کان، آنکھ پھوڑنے والے، ان کے کلیجے کو نکال کر چبانے والے بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید رسیوں سے باندھ کر، کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹانے والے بھی وہاں موجود تھے۔ ذرا غور کیجیے، یہ سارے لوگ موجود تھے اور 10-12 ہزار نبی پاک کے ساتھی بھی موجود تھے۔ گم سم تھے وہ لوگ، یعنی آج یہ سارے مجرم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کٹ دیے جائیں گے اور آج ہمیں اس طرح مارا جائے گا کہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ یہ سب ڈیزرو کرتے تھے، انہوں نے ایسے ظلم کیے تھے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور دیکھ کر امید و بیم کے محشر سے لرزتے ہوئے یک زبان ہو کر بولے۔ ایک امید تھی، ایک آرزو تھی، ایک ہوپ تھی انہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا دیدار کر رہی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو اعلان کیا، جو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ناظرین، یہ اعلان گویا سب کے لیے، کچھ لوگ خوشی کے مارے رونے لگ گئے اور کچھ لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ اتنے بڑے مجرم کو بھی کوئی معاف کر سکتا ہے۔ زاروں کتار لوگ رونے لگے۔ ناظرین، تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنے ظلم کرنے والوں کو اس طرح علی الاعلان معاف کیا گیا، اور صرف معاف نہیں کیا گیا بلکہ جب اب دیکھیں نا معافی کا فائدہ کیا ہوا۔ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ سب کو قتل کر دیا جاتا، مگر ان کی نسلیں مسلمانوں کی دشمن رہتی، غیر مسلم رہتی، ریونج کی آگ، بدلے کی آگ رہتی۔ مگر اس معافی نے کیا کام کر دکھایا کہ اب وہاں مکے کی فضا ہی پلٹ گئی، عجیب انقلاب برپا ہو گیا۔ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اب نعرہ تکبیر کی صداؤں سے مکہ گونجنے لگا اور بلند آواز سے کفاران مکہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی پاک کی اس رحم دلی کو اور اس معافی کو اتنا پازیٹیو لیا گیا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے معافی کا فائدہ۔ بدلے سے دشمنی تو بڑھائی جا سکتی ہے، معافی سے دشمن کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ کاش فتح مکہ کا یہ پیغام میں اور آپ لیں۔ آج قبائلی دشمنیوں میں مسلمان ملوث ہیں، آج خاندانی دشمنیوں میں مسلمان ملوث ہیں۔ آج بندہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، میں بدلہ ضرور لوں گا، میں نہیں لے سکوں گا تو میری اولاد بدلہ لے گی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ناظرین، ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اب ظاہر ہے مکے سے جب صحابہ گئے تھے تو کچھ کی پراپرٹیز تھیں، یہاں پر کاروبار تھا جن پر کفار مکہ قابض ہو چکے تھے، مگر یہ کیسی معافی تھی کہ اب جب مہاجرین واپس مکے آئے تھے تو ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں یہ امید ہو کہ اب ہماری پراپرٹیاں ہمارے گھر میں واپس ملیں گے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب اعلان فرمایا، مہاجرین سے فرمایا کہ اپنی جائیدادیں خوشی خوشی مکے والوں کو تحفے میں دے دو۔ اللہ اکبر! وہ صحابہ بھی کیسے تھے، جب پیارے آقا نے معاف کیا انہوں نے بھی معاف کیا اور اپنی پراپرٹیز بھی واپس نہیں لیں۔ یہ ہے اسلام۔ فتح مکہ تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے کہ جتنی بار پڑھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فتح مکہ معافی کا درس دیتا ہے، فتح مکہ درگزر کا درس دیتا ہے، فتح مکہ دل بڑا رکھنے کا درس دیتا ہے، اور اسلام جو پھیلا ہے یہ تلوار کے زور پہ نہیں، معافی اور درگزر سے پھیلا ہے۔ اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو نبی پاک نے معاف کر دیا، ہم چھوٹی بات ناظرین معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کاش میں بھی اس سے درس حاصل کروں اور آپ بھی یہ درس حاصل کریں۔ خاندانی دشمنیاں چھوڑ دیجئے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم نے رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، فلاں ماموں کے گھر، فلاں چچا کے گھر، فلاں بھائی سے ہم بات نہیں کرتے، ایسا نہ کریں، آگے بڑھیے۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا بھی ہے معاف کر دیجئے، کسی کے یہاں جانا آنا ختم کر دیا ہے اس معاملے کو آپ ختم کیجئے اور چلے جائیے اس کے گھر پر۔ اگر کوئی شرعی پرابلم نہیں تو رابطہ کر کے تحفہ لے کر جائیے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں بھی کہ اچانک کیوں آئے ہو تو آپ کہیں کہ میں نے فتح مکہ کے بارے میں سنا ہے، نبی پاک نے تو بڑے بڑے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، بس آؤ بھائی ہم بھی مل کر رہتے ہیں، تھوڑی سی زندگی ہے، محبت کے ساتھ جینا سیکھ جائیں۔
اگر یہ درگزر معافی کا عنصر ہمارے دلوں میں آ جائے ناظرین، تو ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور یہی تو نبی پاک کی سیرت ہے کہ پڑھتے جائیں، امپلیمنٹ اپنی ذات پر کرتے جائیں اور زندگی اچھی گزارتے جائیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔